السلام علیکم، خوش آمدید برین فیول ٹی وی لا فار آل میں۔ آج ہم سمجھتے ہیں پی پی سی سیکشن 492۔ یہ دفعہ جعلی مہر یعنی فالس سیل بنانے، استعمال کرنے یا کسی کو دینے کے ارادے سے اپنے پاس رکھنے کو جرم قرار دیتی ہے۔ یہ قانون دستاویزات اور سچائی کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ سیکشن 492۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ملازم ایڈوانس تنخواہ لے کر بھاگ جائے تو کیا یہ صرف ایک وعدہ خلافی ہے یا ایک جرم بھی ہو سکتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی کہہ لیں کہ غیر معروف قانون کو جانیں گے جو اس سوال کا بڑا حیران کن جواب دیتا ہے۔ چلیں ایک بالکل عام سی صورتحال کا تصور کرتے ہیں، ایک ایسی پریشانی جو سچ پوچھے تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو سوال پھر یہی بنتا ہے نا کہ جب کوئی ایسے پیسے لے کر غائب ہو جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی کارروائی ہو بھی سکتی ہے؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بالکل کلاسک مثال ہے۔ کسی پر بھروسہ کیا، ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیے اور وہ شخص بس اپنا وعدہ توڑ کر غائب ہو گیا۔ اور ایسی صورتحال میں جو بے بسی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ یہ صرف ایک وعدہ خلافی نہیں ہے، جی نہیں، پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ ایک باقاعدہ جرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 492۔ اور دیکھیں اس قانون کی سب سے اہم بات، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کو کوئی عام سول معاملہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک فوجداری یعنی ایک کرمنل جرم قرار دیتا ہے۔ اسے نا یوں سمجھیں جیسے کوئی آپ سے گھر پینٹ کرنے کے پیسے لے اور پھر جان بوجھ کر ارادتاً اپنے اوزار بند کر کے کام ادھورا چھوڑ کر چلا جائے۔ یہاں نیت بالکل صاف ہے، دھوکہ دہی کی۔ لیکن ایک منٹ، ایسا بھی نہیں ہے کہ قانون ہر صورتحال پر لاگو ہو جائے۔ نہیں، اس کے نفاذ کے لیے کچھ بہت ہی خاص شرائط ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط ہیں کیا۔ دیکھیں، اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے 3 شرطوں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک باقاعدہ قانونی معاہدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ملازم نے جان بوجھ کر کام چھوڑا ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم شرط کہ کام چھوڑنے کی کوئی ٹھوس وجہ، جیسے کوئی بیماری ہو گئی ہو یا مالک کا سلوک ٹھیک نہ ہو، ایسی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ علی، جو کہ ایک مالی ہے، اس کا کیس دیکھیں۔ اس نے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا، ایڈوانس بھی لے لیا اور پھر صرف 2 ہفتوں کے بعد جان بوجھ کر کام چھوڑ دیا۔ مالک نے رپورٹ کی اور علی پر اسی دفعہ 492 کے تحت فرد جرم عائد ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جہاں یہ قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قانون آخر ہے کس دور کا اور آج کے زمانے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھلے یہ قانون آج بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن عملی طور پر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ جدید لیبر قوانین کی وجہ سے یہ اب ایک طرح سے تاریخی قانون ہی بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں پر ماضی اور حال کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ کرمنل کیس بنتا تھا جس میں پولیس آتی تھی، لیکن آج کل ایسے جھگڑوں کو سول لیبر کورٹس میں حل کیا جاتا ہے اور یہی اب سٹینڈرڈ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی کچھ ہم نے جان لیا۔ اب اس سب کو یاد رکھنے کے لیے چلیں کچھ جلدی سے آسان سے طریقے دیکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے یہ ایکرونیم SERVE۔ یہ اس قانون کے سارے اہم حصوں کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی سائن کانٹریکٹ، امپلائڈ، ریفیوز ولفلی، وائلیشن اور انفورسبل ڈیوٹی۔ سادہ لفظوں میں، دستخط شدہ معاہدہ، ملازم، جان بوجھ کر انکار، خلاف ورزی اور قابل نفاذ ذمہ داری۔ دوسرا نقطہ، اور یہ بہت سیدھا سا ہے، بس یہ یاد رکھیں، ایڈوانس لیا تو ذمہ داری نبھاؤ، کیونکہ جب پیسے پہلے لے لیے جائیں نا تو کام کرنے کی ذمہ داری بہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ قانون اسی بات پر زور دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ قانون سستی یا کام ٹھیک سے نہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، یہ ہے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کام چھوڑ کر بھاگ جانے کے بارے میں، willful walk out۔ چوتھا نقطہ، ایک بار پھر یاد دہانی، یہ ایک پرانا قانون ہے جس کا استعمال آج کل بہت ہی کم یعنی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔
اور 5واں اور آخری نقطہ، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ قانون غلامی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا اطلاق صرف منصفانہ اور قانونی معاہدوں پر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو زبردستی کام کروانا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا کام کرنے کا وعدہ توڑنا واقعی اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ اسے ایک عام سول جھگڑے کے بجائے ایک جرم مانا جائے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔